الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آواز کم ہے۔ احباب عزیز احتشام، آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں 23ویں پارے کی سورہ الزمر اس کی آیت نمبر 9 خطبے کے اندر تلاوت کیا ہے، اور اسی حوالے سے آج کی گفتگو ہماری ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے 6 طبقات کا ذکر فرمایا ہے انسانی برادری میں سے۔ انسانی برادری کے ساتھ تعلق رکھنے والے طبقات میں سے 6 طبقوں کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کی فہمائش فرمائی، ان کو داد دی، اور ان کے اعمال کو اللہ کریم نے سراہا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات قدردان ہے، شکور ہے، بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں جانے دیتی، بلکہ بندے کے ہر عمل کو جو عمل ناقص ہوتا ہے اسے بھی اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول فرماتی ہے۔ اسی کو شکور کہا جاتا ہے، اور شکور کا معنی ہے قدردان۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اعمال کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ بندے کو یہ اعتراف عجز ہر وقت لاحق رہتا ہے کہ میرا عمل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول تو درکنار پیش بھی کیا جا سکے، کیونکہ انسان خود ناقص ہے۔ جب خود ناقص ہے تو اس کا عمل بھی ناقص ہے۔ اللہ کی ذات کامل ہے تو اس کی بارگاہ بھی کامل ہے۔ ناقص بندے کا کیا ہوا ناقص عمل کامل کی بارگاہ میں پہنچ کر اگر شرف قبولیت پا جائے تو یہی بندے کی معراج ہے۔ ناقص بندے کا میں پھر دوہرا رہا ہوں، شاید آپ حضرات سب نے توجہ نہیں فرمائی، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہماری تسبیح، ہماری تحلیل، ہماری تحمید، ہمارا اللہ اللہ کرنا، ہمارا ذکر کرنا، حالانکہ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد۔ اب جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری صرف زبانیں ذکر کر رہی ہوتی ہیں، یاد تو ہوتی کوئی نہیں ہے۔ یاد میں تو کچھ اور ہوتا ہے، یاد میں تو دنیا ہوتی ہے، دنیا کے خیالات اور تصورات ہوتے ہیں، جن جھمیلوں کے اندر بندہ پھنسا ہوا ہے وہ ہر وقت دل پہ سوار ہوتے ہیں۔ زبان ذکر کرتی ہے، دل غافل رہتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذاکر زبان وہ ہوگی جو صرف زبان ذکر نہ کر رہی ہو، دل بھی ساتھ زبان کا رفیق بنا ہوا ہو۔ اصل میں ذکر لسانی نہیں ہے، اصل میں ذکر اللہ کا ذکر قلبی ہے۔ اور ذکر قلبی، ذکر تو حرکت نہیں کرتا، دل تو حرکت نہیں کرتا، حرکت تو زبان کرتی ہے۔ لفظ اللہ زبان سے ادا ہوتا ہے، لفظ رحمان زبان سے ادا ہوتا ہے، لیکن جس وقت زبان اور دل آپس میں رفیق بن جاتے ہیں تو زبان حرکت کرتی ہے، دل یاد دلاتی ہے، اب جا کر ذکر مکمل ہوتا ہے، اب جا کر ذکر مکمل۔ اور یہ اہل اللہ کا خاصہ ہے، ہر بندے کو یہ مقام نصیب نہیں ہوتا۔ جس کا ہاتھ کسی کامل کے ہاتھ کے اندر ہوگا وہ ہاتھ میں ہاتھ لینے والا کامل ہو کر اپنے مرید صادق کو جو ذکر کی تلقین کرے گا، اس ذکر کی تلقین کے اندر یہ ہوگا کہ تو نے غافل دل کے ساتھ رب کو یاد نہیں کرنا، کہ دنیا بھی تیرے دل کے اندر موجود ہو، تصورات دنیا بھی دل کے اندر موجود ہو، غموم بھی ہوں، ساری دنیا کے جھمیلے تیرے دل کے اندر موجود ہوں، اور زبان اللہ اللہ کر رہی ہو۔ اس اللہ اللہ کرنے کے کیا فائدہ؟ جس وقت تیری زبان اللہ کا ذکر کرنے لگے، اللہ کی یاد تیرے دل میں موجود ہو، اسے ذکر کامل کہتے ہیں۔ اسی ذکر کامل کی اللہ کریم ہم سے مطالبہ ہم سے فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں صرف ذکر نہ کرنا، اے میرے ایمان والے بندو اللہ کا ذکر کثیر کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
اور میں ایک کامل کے پاس بیٹھا ہوا تھا دوستوں، میں آپ کو پتے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، انہوں نے خود ہی ایک سوال اٹھایا، خود ہی اس کا جواب دیا۔ میری دعا ہے اللہ کریم آپ کو بھی کاملوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ ناقص بندے سے تو بندہ حجامت کروانے کے لیے نہیں جاتا، ناقص بندے سے تو بندہ اپنے کپڑے سلوانے کے لیے نہیں جاتا کہ بھئی یہ اناڑی درزی ہے، یہ اناڑی زلف تراش ہے، اس کے پاس نہیں جانا، یہ میرے بالوں کی ساری بناوٹ کو خراب کر دے گا، یہ میرے کپڑے کا جو قیمتی میں لے کے آیا ہوں اس کا ستیہ ناش کر دے گا۔ تو کامل کے پاس جاتا ہے بندہ جس کا بڑا بورڈ نہیں ہوتا بے شک، لیکن کام کا اچھا ہوتا ہے، اس کی شہرت اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے، اور اس قیمتی زندگی کو اگر کسی کے پاس جا کر صرف کرنا ہے تو وہ بھی کوئی کامل تلاش کرو، تاکہ زندگی کے وہ اوقات کسی ٹھکانے پہ لگیں۔ جس وقت تم اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر جو کامل ترین اکمل ترین بارگاہ ہے اس میں پہنچو گے تو اللہ کریم تمہیں شاباش دیں کہ ہاں بھی تمہیں جو زندگی کے میں نے لمحات دیے تھے تم نے ان کی زندگی کے لمحات کی قدر کو جانا اور قدر کو پہچانا ہے، اس لیے کہ تم کاملوں کی صحبت میں رہے ہو۔ 11ویں پارے کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ صادقین کون ہیں؟ جو صرف قول کے سچے نہیں عمل کے بھی سچے ہیں، جو صرف گفتار کے غازی نہیں کردار کے بھی غازی ہیں۔ کہہ لینا تو آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کچھ تم کرتے نہیں ہو کہتے کیوں ہو؟ دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ میں یہ کرتا ہوں؟ دعوے کی ہاں یہاں پر ایک اور بار بڑے پر لطف جملے کی صورت میں عرض کروں گا، یہاں دعوت کی نفی نہیں ہے، دعوے کی نفی ہے۔ بڑے پتی کی بات عرض کرنے لگا ہوں، بھئی اگر ایک باپ سگریٹ پیتا ہے تو کیا وہ اپنے بیٹے کو منع نہ کرے کہ تو سگریٹ نہ پیا کر؟ کرے گا نا؟ تو باپ تو خود تو پیتا ہے، بیٹے کو کیوں منع کر رہا ہے؟ منع کرنا باپ کے فرض منصبی میں شامل ہے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے کہ باپ کہے کہ بیٹا میں اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں، سگریٹ پینے کی لت مجھے پڑ گئی ہے، میں اس سے جان نہیں چھڑوا سکا، لیکن تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ سگریٹ کے قریب نہ جانا۔ تو کیا قرآن پاک کا حکم اس تربیت کے منافی ہے؟ ہرگز منافی نہیں ہے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ دعوت ہے۔ ایک بندہ نماز ساری زندگی نماز کا عادی نہیں بن سکا تو کیا وہ کسی کو بھی نہ کہے کہ تو بھی نماز نہ پڑھنا؟ دعوت دے گا تو نفی کس کی ہے؟ نفی کی جا رہی ہے دعوے کی، کہ اللہ کی بارگاہ میں چھوٹا سا عمل پیش کیا ہے تو پھر جا کر بازار کے اندر ڈھنڈورا نہ پیٹو کہ میں نے تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ یہ دعویٰ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارا دعویٰ میری بارگاہ میں نہیں چلے گا، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھے تھے، کس نیت کے ساتھ تم نے وضو کیا تھا، تمہاری آنکھوں کے اندر نیند کا خمار ابھی باقی تھا، تم یہ چاہتے تھے کہ میں سو جاؤں لیکن پھر تمہیں خیال آ گیا کہ میں نماز تہجد ادا کر لوں۔ اب بازار کے اندر جا کر ڈھڈورا کیوں پیٹتا ہے؟ یہ سارا عمل تیرا لوگوں کی نگاہ سے مخفی ہے، میں خبیر بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، عالم بھی ہوں۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لما تقولون ما لا تفعلون کے اندر دعوت کی نفی نہیں ہے، دعوت دینی ہے۔ جو عمل کر رہا ہے وہ بھی دعوت دے، جو عمل نہیں کر رہا وہ بھی دعوت دے۔ کس کی دعوت؟ دین کی دعوت دے، اسلام کی دعوت دے، قرآن کی طرف آنے کی دعوت دے، نیکی کی دعوت دے، سچ بولنے کی دعوت دے۔ ہاں سچ نہیں بولتا پھر بھی سچ بولنے کی دعوت دے، لیکن دعویٰ نہ کرے، دعویٰ نہ کرے۔ تھوڑی وقت رات کو اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی، والدین بوڑھے ہیں ان کے قدموں کو دبا دیا۔ بہت سعادت کی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے۔ والدین کے قدموں کو دبانا بڑھاپے میں انہیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن نوجوان تو طاقتور ہے، تو اپنے طاقت کے نشے کے اندر اپنے بوڑھے باپوں کی جو کمزوری ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ جس وقت تو بوڑھا ہوگا اس وقت تجھے ادراک ہوگا کہ کاش میں اپنے والدین کے اس وقت قدم دبا لیتا، کیونکہ اب میرا دور ایسا آ گیا ہے کہ اب میرے قدم دبانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے ضرورت ہے۔ لیکن تو نے اپنے والدین کی ضرورت کو اس وقت محسوس نہیں کیا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لیکن اگر کسی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ بوڑھے والدین کے رات کے وقت پاؤں دبا کے سوتا ہے تو صبح ڈھنڈورا نہ پیٹے کہ میں نے باپ کے قدم دبائے ہیں۔ یہ باپ کے قدم دبانے کے بعد صبح ڈھنڈورا پیٹنا یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کی نفی کی جا رہی ہے۔ کیا کیا ہے تو نے؟ تیری والدہ نے جو ایک رات اس حال میں بسر کی تھی
کہ تو نے بستر پر پیشاب کر دیا تھا، سردی کا موسم تھا، تو ساری رات تیری ماں اس گیلے بستر پر سوئی رہی تھی اور اس ماں نے تجھے اپنے سینے پہ لٹایا تھا، اس ایک رات کا بھی تو بدلہ ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے بھی چکا نہیں سکتا، تو پھر دعویٰ کس بات کا؟ تو دنیا میں آنے میں اپنے والدین کا محتاج ہے، تو اپنے بچپن میں جس وقت لاشعوری کی زندگی گزار رہا تھا اس وقت بھی اپنی تربیت میں، اپنی تعلیم میں، اپنے کھانے پینے میں اپنے والدین کا محتاج تھا، لمحہ لمحہ تو محتاج رہا، انہوں نے تجھے جنا، انہوں نے تجھے پالا پوسا، انہوں نے تیری تربیت کی، انہوں نے تیرے تعلیم کے اخراجات کو برداشت کیا، تیرے ناز و نخرے کو انہوں نے اٹھایا، اور اب تو جوان ہو گیا ہے، اب جوان ہونے کے بعد تو کہتا ہے کہ میرا والدین پہ احسان ہے، میں اپنے والد کو لاہور لے کے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ انتہا درجے کا گستاخانہ ہے کہ میں اپنے باپ کو لاہور لے کے جا رہا ہوں، مت کہنا، یہ کہنا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ لاہور جا رہا ہوں۔ تو اس قابل کب ہو گیا کہ تو اپنے باپ کو لے کے جا رہا ہے؟ ہماری تو تربیت ہی کسی نے نہیں کی، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کون سا لفظ بولنا ہے، کون سا نہیں بولنا۔ فون آتا ہے کہ دوست کہاں جا رہے ہو؟ میں ابو کو لے کے لاہور جا رہا ہوں۔ تجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا؟ ابو کو تو لوگ لے کے لاہور جا رہا ہے؟ نہیں، تو ابو کے ساتھ لاہور جا رہا ہے۔ ابو کو لے کے جانا ابو پر احسان ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا تیرا والدین پر احسان نہیں ہے، والدین کا لمحہ لمحہ تیری ایک ایک زندگی کے سانس پہ احسان ہے۔ ہاں، یہ سب چیزیں تربیت کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن بڑوں کے پاس بیٹھنے کے بعد یہ نصیب ہوتی ہیں جناب والا۔ تو اسی کے اندر میں نے نا اپنا وقت سارا صرف کر دوں، میں تو قرآن پاک کی آیت کریمہ سمجھانے لگا تھا کہ اللہ شکور ہے۔ شکور کا مطلب کیا ہے؟ قدردان ہے۔ اللہ قدر کو جانتا ہے، صرف جانتا ہی نہیں ہے، قدر کو پہچانتا ہے۔ صرف قدر کو پہچانتا نہیں ہے، قدر کو پہچاننے کے بعد اپنی شایان شان بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنی شایان شان بندے کو اجر عطا فرماتا ہے، بندے کے عمل کے مطابق اجر عطا نہیں کرتا۔ بندے کا عمل تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں پیش ہو سکے، تو اس کی قدردانی ہے کہ وہ اعمال کو اپنی بارگاہ میں، اور قرآن پاک نے فرمایا اللہ کریم بندوں کے نیک اعمال کو اوپر اپنے پاس اٹھا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے اپنے پاس، اور ان اعمال کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ محشر کے میدان میں جس وقت تو اور میں اللہ کی بارگاہ کے اقدس کے اندر حاضر ہوں گے تو اللہ کریم ان اعمال کو تیرے میرے سامنے لائیں گے کہ یہ تو نے عمل کیا تھا، تیرے اس نیک عمل کو کب سے تو نے کیا ہوا ہے، 2023 کا میں نے سنبھال کے رکھا ہے، اب اس عمل کے مطابق تجھے اجر نہیں ملے گا، میں اپنی شایان شان اس عمل کا اجر عطا فرماؤں گا، اپنی شایان شان اس کا اجر عطا کروں گا۔ کیا آپ دنیا کے اندر کہتے ہیں دا دنیا 70 آخر؟ جملہ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے کہ اگر تو نے ایک نیکی کی ہے اس کا بدلہ اللہ کریم دنیا کے اندر 10 گنا عطا کریں گے، اور آخرت میں اسی عمل کا بدلہ 70 گنا عطا کریں گے، اور اس پر بھی بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ان اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ بس وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ ذرا میری بارگاہ میں چل کے آئے، میرے بندوں کی خدمت کرے، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کا احساس کرے، میرے معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر رہنے والے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھے، بیواؤں کی خدمت کرے، غریبوں کے ساتھ محبت کرے۔ اور یہ ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نظر انداز کیا جائے۔ جوڑا مسجد والے خطیب صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ولیمے کی شادی میں غریب آ جائیں گے تو ادھر ایم پی کے صاحب بیٹھے ہوں گے، ادھر ایم ایل اے صاحب بیٹھے ہوں گے، ادھر ڈی ایس پی صاحب بیٹھے گے، ان کے ساتھ ہم ایک مزدور کو بٹھا دیں؟ بھائی تیرا ولیمہ اعلیٰ ہے یا اللہ کا گھر مسجد اعلیٰ ہے؟ مسجد کے گھر کے اندر کوئی تفریق ہے کہ یہاں ایم پی اے صاحب کی جگہ ہے، انہوں نے کھڑا ہونا ہے تو کوئی مزدور نہیں کھڑا ہو سکتا؟ یا ایم این اے صاحب نے کھڑا ہونا ہے، انہوں نے نماز پڑھنی ہے تو کوئی پی این کسی بینک کا وہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا؟ یہ تفریق ہے؟ یہ تفریق اگر اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کے اندر باوضو قبلہ رو ہو کے اگر یہ تفریق نہیں ہے تو ولیمے میں میرج ہال کے اندر بھی یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا دین دینی اسلام تو تفریق کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ کیا کہا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
महमूद अजाज के किस्से तो बड़े सुने सुनाए जाते हैं, लेकिन महमूद अजाज का जो किरदार है, जो उनका अमली नमूना है, जो उनका उसवा है, उसको किसने देखना है? ये सिर्फ महमूद और अजाज की ही बात नहीं, मदीना मुनव्वरा के अंदर जो मस्जिद नबवी है, उस मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे रसूल कायनात तशरीफ फरमा है और पीछे एक सफ में अपने कबीले का सरदार अबू बकर खड़ा है, साथ ही गुलाम काले रंग का बिलाल हबशी खड़ा है। ये तफरीक किसने मिटाई है? ये मेरे दीन ने मिटाई है, ये इस्लाम ने मिटाई है, ये कुरान ने सारी तफरीकात और इम्तियाजात मिटाई है, ये मोहम्मद पाक के तर्ज अमल ने, आपके हुस्न अमल ने और आपके उसवा हसना ने तफरीक को मिटाई है। फरमाया ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअस्वद अला अहमरा, फरमाया किसी बंदे को कोई फजीलत हासिल नहीं है, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, किसी सुर्ख रंग वाले को किसी स्याह रंग वाले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। हाँ, फजीलत हासिल है इल्ला बित्तक़वा, तकवे की बुनियाद पर फजीलत हासिल है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तुम में से ज्यादा अतका है, मुत्तकी है और अपने आप को सारे गुनाहों से मुजतनिब रखने वाला है और सारे आमाल सालिह का खूकर है, फरमाया अल्लाह की निगाह के अंदर वो मुत्तकी है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बैतुल मक़दस फतह करने के लिए, फतह हो जाने के बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मक़दस का विजिट और उसका मुतालियाती दौरा फरमाने के लिए तशरीफ लेके जा रहे हैं। उमर फारूक मुराद रसूल, जब तक मैं मुराद रसूल ना कहूँ मेरा रांझा राजी नहीं होता। सारे सहाबा किराम मुरीद रसूल हैं, वो इरादा लेके आए कि हमने रसूल करीम की बारगाह में जाना है। इधर वो इरादा लेके नहीं आए, इधर वो तो इरादा लेके आए थे कत्ल करने का। इधर इरादा बना मोहम्मद पाक के दिल में कि उमर को इस्लाम दिया जाए, उमर के सीने को इस्लाम के नूर से रोशन किया जाए। तो इसलिए सहाबा इकराम के सफ के अंदर इनका एक इम्तियाजी नाम है, वो है मुराद रसूल। ये रसूल की मुराद है। एक मेरी मुराद होती है कि मुझे आईफोन मिल जाए, मेरी मुराद है कि मुझे DHA के अंदर बहुत आला मकाम पे घर मिल जाए, ये मेरी मुराद है। रसूलुल्लाह की मुराद क्या है? उमर। सारी हमारी जो मुरादें हैं वो पस्त हैं, वो सारी डी ग्रेड हैं और रसूल करीम की मुराद आला है। तो रास्ते में बारियां मुकर्रर हो गई। उमर फारूक ने फरमाया कि ए मेरे गुलाम ज़ैद, इतना घोड़े पे सफ़र मैं करूँगा, उसके बाद मैं पैदल चलूँगा, उसके बाद तू घोड़े पे सवार होगा। इत्तेफाक देखिए, इसको सूए इत्तेफाक नहीं हुस्न इत्तेफाक कहूँगा। हुस्न इत्तेफाक देखिए, जिस वक़्त बैतुल मक़दस पहुँचने का वक़्त था, उस वक़्त बारी आ गई उनके ग़ुलाम असलम की घोड़े पर सवार होने की। उसने अर्ज़ किया हुज़ूर वाला बैतुल मक़दस में पहुँचना है और बैतुल मक़दस के अंदर जब हम पहुँचेंगे तो आप घोड़े पे सवार नहीं होंगे, आप पैदल चल रहे होंगे, मेरी बारी होगी, मैं घोड़े पर सवार होगा तो लोग मुझे कहेंगे कि ये आका आ गया है, हालांकि मेरी हालत तो आकाओं वाली नहीं है। तो लोग मुझे कहेंगे, मेहरबानी करके मैं अपनी बारी आपको तफवीज़ करता हूँ, पेश करता हूँ, वज़ीयत करता हूँ, पेश करता हूँ नजराने के तौर पे, आप सवार हो जाए, कोई नहीं, ये तो बैतुल मक़दस आ गया है। फरमाया नहीं, ये अदल मुहम्मदी नहीं है। अब उमर सवार हो, ये अदल मुहम्मदी नहीं है। हमें जो तरबियत के अंदर, गुड़ती के अंदर बात बताई गई है वो जी है कि अदल से काम लेना है, इसलिए मैं इमामुल आदिलीन हूँ। उमर फारूक का लक़ब क्या है? इमामुल आदिलीन। अदल उमर पे नाज करता है। और उसकी भी बात सुनाता हूं फिर अभी इस बात सुनाता हूं कि उमर फारूक का अदल कैसा था। ऐसा आदल हुक्मरान कहां मिलेगा? आज तो तरह तरह के बंदे छोटे छोटे मेरी तरह के उमर फारूक के बारे में बातें करने वाले हैं, ओ जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा वैसा नहीं हुआ। रसूल करीम ने जिसको बनाया है उसको सिर्फ बनाया नहीं है, उसे संवारा भी है, उसको जाहिर और बातन के एतबार से साफ सुथरा किया है, क्योंकि रसूल करीम मुज़क्की हैं, तज़किया करने वाले हैं, मन की दुनिया को साफ करने वाले हैं और मन की दुनिया के अंदर अल्लाह की मोहब्बत का नूर डालने वाले हैं। हर तरह की जुल्मत को दिलों से निकाल कर खींच कर बाहर फेंकने वाले हैं और इंसान को इंसान का मकाम आला बताने वाले हैं। तो बैतुल मक़दस के करीब पहुंचे, उसने अपनी सवारी पेश करने जाई, फरमाया नहीं मैं पैदल जाऊंगा।
اور اس وقت بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے عمر فاروق کی حالت یہ تھی کہ جو لباس زیب تن فرما رکھا تھا وہ پیوند زدہ تھا، جوتا مبارک چلتے چلتے ٹوٹ گیا تھا، اس ٹوٹے ہوئے جوتے کو اپنے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا تھا، اور ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا تھا، ایک ہاتھ میں لگام تھی، اور گھوڑے پر سوار آپ کا غلام تھا۔ یہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں فاتح، ایک فاتح کی حیثیت سے شہر کے اندر بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کیا شان ہوگی جی۔ اس لیے تو جس وقت وہ اللہ اکبر کہتے تھے خیبر کام جایا کرتے تھے، تیرے میرے اللہ اکبر کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارا دل بھی نہیں کامتا، ہمارے دل کے اندر خیال بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ تیرا میرا اللہ اکبر نو کے زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو نو کے زبان سے ادا ہوتا ہے پھر اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے، جو دل کی عطا گہرائیوں سے باتیں نکلتی ہیں ان کا کچھ معاملہ ہی جدا گانا ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں آپ داخل ہوئے، گورنر بیت المقدس نے عرض کی حضور والا یہ کوئی حالت تو نہیں ہے اندر داخل ہونے کی، تو آپ ایسے تشریف لے کے آئے ہیں تو یہ تو بڑے اچنبے والی بات ہوگی۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس وقت آپ داخل ہوئے جتنے وہاں پر عیسائی اور یہودی تھے آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کے ہلکا بگوش اسلام ہوئے۔ بات انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر زبور، تورات اور انجیل کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے گا اس کی یہی حالت ہوگی، اس کا جوتا ٹوٹا ہوا ہوگا، اس کے ایک ہاتھ میں لگام ہوگی، ایک ہاتھ میں جوتا ہوا ٹوٹا ہوا ہوگا، اور اس نے پیوند زدہ لباس پہن رکھا ہوا ہوگا، اور خود پیدل ہوگا، اس کا غلام سوار ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو کچھ عمر فاروق نے صدیوں بعد کرنا تھا اللہ کریم نے پورا پلان تورات، زبور اور انجیل کے اندر اہل زبور، اہل تورات اور اہل انجیل کو پہلے عطا فرما دیا تھا۔ انسان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور رہ گئی بات عمر فاروق کے عدل کی، عمر فاروق کا دور خلافت ہے، امام العادلین ہیں، بازار کے اندر گشت فرما رہے ہیں، تشریف لے کے جا رہے ہیں، دیکھا بازار کے ایک کونے میں ایک نوکر اور غلام کسی کا وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ پوچھا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور والا اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے مالک نے پیسے دیے تھے کہ میں بازار سے دہی لاؤں، دہی لانے کے لیے گیا ہوں، اس نے جس برتن کے اندر مجھے دی ہے دہی، اور میں گھر لے کے جا رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی ہے، وہ دہی گر گیا ہے، اور عرب کا ریگستانی علاقہ ہے، جو پانی کا قطرہ جاتا ہے فوری طور پر عرب کی ریگستانی زمین ریت ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے اندر نکل جاتی ہے، تو یہاں تو کوئی چیز باقی نہیں رہی، اب میں اپنے مالک کے پاس کیا لے کے جاؤں گا؟ مالک بھی بڑا ظالم ہے، دعا کرو اللہ کریم اگر مالک دے تو نرم دل دے، نرم دل مالک پہ اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، نرم دل مالک پہ اللہ کی خصوصی، اللہ اکبر۔ تو وہ میں اب مالک کے پاس کیا لے کے جاؤں گا؟ عمر فاروق نے فرمایا بیٹا رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمر فاروق کے دست مبارک کے اندر آپ کا درہ تھا، زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے زمین کیا عمر تجھ پر عدل کے ساتھ کام نہیں کرتا؟ اگر عمر عدل کے ساتھ کام کرتا ہے تو تجھے بے انصافی کس نے سکھائی ہے؟ اس غریب غلام کی جتنی دہی تو نے نگلا ہے سارے کے سارا ابھی واپس باہر پلٹ دے۔ آنن فانن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ زمین سے دہی باہر آیا، فرمایا بیٹا اپنا دہی پورا کرو، اگر اس دہی میں سے رتی برابر بھی کم ہوا تو عمر ذمہ دار ہے، عمر ذمہ دار ہے۔ اور جیسے یہ میں نے بات کی ہے نا تو بعض لوگ ذرا تشویش کا شکار شاید ہو گئے ہوں، کو پتہ نہیں جی مولوی صاحب نے کتوں کرامت کر ڈالی ہے۔ اس کتاب کی اصل روایت عربی میں اگر کسی نے دیکھنی ہو لیکن عربی جانتا ہو میرے پاس کمر روم میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ ممبر پہ ایسی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی باتیں نہیں کرتے، یہ ممبر رسول ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ٹھیک ہے جب۔ اور اگر کوئی ممبر سے ایسی بات ہو جو کسی کے ذاتی عقائد کے ساتھ ٹکرائے تو اس کے ساتھ ہم ذمہ دار تو نہیں ہیں۔ ہمارے تو عقیدہ ہے کہ اللہ کریم ہر شے پر قادر ہے اور اللہ اپنے بندوں کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ ایک حدیث سنیے اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، وہ حدیث پاک میری اس بات کے ساتھ بہت ٹیلی کرتی ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ سنیے گا دل کے کان سے۔ رحمت کائنات نے فرمایا دنیا کے اندر کئی تم ایسے لوگ دیکھو گے رب اشعث اغبر کہ ان کے لباس پھٹا ہوا ہوگا، بال پراگندہ ہوں گے،
کسی دروازے پر جائیں تو کوئی دروازہ ان کے لیے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دروازوں سے دھکے دے کے انہیں نکال دیا جائے گا، لیکن ان لوگوں کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہوگا کہ کسی کام کے کرنے کے لیے اگر اللہ کی قسم کھا کر وہ ڈٹ جائیں گے تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دے گا۔ آپ کو حدیث پاک بیان کیا ہے، یہ تو دل کے اندر اتر جانی چاہیے، اور الفاظ حدیث بھی من نوع عرض کر دی ہیں۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ ان کے بول کی بھی لاج رکھتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اور اللہ رب العزت، یہ آخری میرا جملہ ہے، اس کے بعد میرا آج کا خطاب ختم۔ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق قانونی نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس پہ میں کتنا زور دوں، صرف اہل علم کے لیے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق قانونی نہیں ہونا چاہیے، جنونی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جس نہج پہ رحمت کائنات نے تربیت فرمائی تھی، اس تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے ساتھ کا اللہ، دین، اسلام، قرآن اور بانی اسلام اور صاحب قرآن کے ساتھ جو تعلق تھا وہ قانونی نہیں تھا، جنونی تھا۔ یہ کم بندوں کو میری بات سمجھ آئے گی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تمہارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قانونی ہوگا تو اللہ کریم بھی اس قانونی تعلق کے مطابق بندے کے ساتھ سلوک کریں گے۔ اس نے قانون کے مطابق ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، اتنا اس کو دے دو۔ اور اگر بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قانونی نہیں، قانونی سے بڑھ کر جنونی ہوگا تو پھر اللہ کریم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کو کتنا دینا ہے، اس آنے والے کو کسی کو صدیق اکبر بنائیں گے، کسی کو باب مدینۃ العلم علی المرتضیٰ بنائیں گے۔ ان کو پھر ناپ تول کے نہیں دیا جاتا۔ یہی تو بارگاہ حسن کا کمال ہے، جو وہاں ناپ تول کے اتنے بار لو جی بس کافی ہیں، جس سفر کے اندر سنتے ہیں نفل پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بس فرض پڑھو جی آگے چلو۔ اچھا آگے چلنا ہے، فرض پڑھنے کے بعد نفل سنتے پڑھنے کی ضرورت نہیں، گاڑی کے اندر جو پڑھنے کی سہولت مہیا کی گئی ہے تو کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ گاڑی کے اندر کیا کرنا ہے؟ ڈیک استعمال کرنا ہے، گانے سننے ہیں، قوالیاں سننی ہے، کیا سننا ہے بس اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر؟ اگر کچھ بھی نہیں کرنا تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ اگر گاڑی کے اندر بیٹھ کر تم نوافل اور اپنی سنتیں ادا کر رہے ہوگے تو جہاں جہاں سے تمہاری گاڑی کا پہیہ گزرے گا، ہر لمحہ ہر ذرہ تمہاری عبادت کا گواہ بنے گا۔ اور ایک تھوڑی سی ٹچنگ گفتگو کر دوں جملے میں، جس وقت ہم سفر پہ جاتے ہیں، ہوٹل پہ ہماری جا کر گاڑی کی بریک لگتی ہے، وہاں دسترخوان جو ہم منگواتے ہیں مینیو میں، اس کے اندر صرف روٹی سالن نہیں ہوتا ہے، سارے لوازمات کے ساتھ مکمل کھانا کھاتے ہیں نا، تو وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا دیا ہوا کھانا، راستے میں جاتے ہوئے پورے پروٹوکول کے ساتھ کھانا، اور نماز کی جب باری آ رہی اور جی 2 رکعتیں پڑھ لو بس کافی نے۔ یہ ہے قانونی تعلق۔ اور جنونی تعلق کیا ہے عرض کر دوں؟ آپ کے گجرات کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، میں ذاتی طور پر انہیں جانتا ہوں، گجرات سے نکلتے ہیں اور 400 کلومیٹر کا سفر روزانہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی ان کا اللہ کی ذات سے غافل نہیں گزرتا۔ آپ تو گجرات میں موجود ہیں، ان کی گاڑیوں کے اندر بھی ڈیک موجود ہے، ان کی گاڑیوں کے اندر بھی سکرینیں لگی ہوئی ہیں، ان کی گاڑیوں کے اندر بھی سارا سامان تعیش موجود ہے، لیکن اللہ کریم نے ان کی توجہ اپنے ایک ذکر کی طرف کر دی ہے۔ قابل دید ہیں، قابل زیارت ہیں، اور ان کا یہ عمل قابل تقلید ہے۔ اور جی ذرا سکون کر لیں، بھائی سکون نیند میں نہیں ہے، سکون گانے سننے میں نہیں ہے، سکون غزلیں سننے میں نہیں ہے، سکون قوالیاں سننے میں نہیں ہے، سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں ہے۔ جو دلوں کا سکون ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ جنہیں یہ ذکر کی لذت نصیب ہو جاتی ہے پھر تو ان کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں گزرتا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے صرف ذکر کی ہی نہیں، ذکر کی لذت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔